نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت مقصد نمبر 40 بسلسلہ عقیدہ ختم نبوت تلاوت کی ہے، اور ساتھ آقا علیہ السلام کی شان میں درود پاک پڑھنے، اسلام پڑھنے کا ذکر بھی تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ احمد عیسیٰ جیسے جہل نبی، اجاڑ نبی، جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان حرام زادوں نے بھی نبوت کے دعویٰ کیے ہوئے ہیں۔ ایک زید خان ہے، موٹا سا خنزیر کی طرح پھٹا ہوا، ایک قاسم ہے کوئی، ایک عبد القادر صاحب ہیں چبل سے، بھولو سے، اسی طرح پہلے غلام قادیانی ہو گزرا، اس نے راہ ان کے لیے کھول دی، اور حدیثیں قرآن پاک اور حدیثیں پڑھیں گے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ خیر کئیوں کو تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم پر فضل فرماتا ہے کہ کئیوں سے جھوٹ بلوا دیتا ہے۔ جس احمد عیسیٰ بخاری مسلم کو میں نہیں مانتا، اور جو تو نے حدیثیں کوڈ کی ہیں وہ اپنے باپ کی قبر سے نکالی ہیں، اپنے باپ کی قبر سے تو نہیں نکالی، جو اتنی بڑی کتاب کے اندر تو نے حدیثیں رکھی ہیں۔ دجال کی حدیث، دجال کا نام بھی تو قرآن پاک میں جلد دکھا دے، بڑا دعویٰ کرتا ہے قرآن پاک میں دجال کا ذکر ہے۔ چلو ہے، ہم مان لیتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا تبیان لکل شیء، کہ قرآن پاک وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ ہاں ہم مان لیتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن بعض چیزیں نام کے ساتھ ذکر ہیں، بعض چیزیں نام کے ساتھ ذکر نہیں۔ تو دجال کا نام قرآن پاک سے نکال کے دکھا، چلو سارا حدیث پاک سے لیا ہے، مقام لوط پہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، یوں ہے، ایسے ہوگا، میں نے اسے قتل بھی کر دیا ہے، اور یہ عراق اس نے دیکھا بھی نہیں، ابھی عراق یہ کیا بھی نہیں، ادھر ادھر بھونکتا پھر رہا ہے لیکن عراق نہیں دیکھا۔ دمشق بھی نہیں دیکھا، شہر عراق کا، وہ شہر ہے اپنا دمشق، ایک علاقہ ہے، دمشق بھی اس نے نہیں دیکھا۔ جب دیکھا ہی نہیں تو مقام لوط کہاں سے لبے گا؟ دمشق کی دانی سائیڈ والا ادھر سے تو بنتا ہے بائیں سائیڈ والا، کیونکہ مشرق والا مینار جب خانہ کعبہ کی طرف کرے نا تو بائیں سائیڈ مشرق آتا ہے۔ مدینہ پاک چلے جائے تو خانہ کعبہ کو منہ کر کے جماعت پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، تو ہمارا جو بائیں سائڈ ہے اسی طرف آقا علیہ السلام کا
روزہ پر انوار ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جس میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت صدیق اکبر تشریف فرما ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، تینوں ساتھی وہاں تشریف فرما ہے۔ چوتھے ساتھی حضرت عیسیٰ کرم اللہ الکریم کا حدیث پاک میں ذکر ہے، حدیث مبارکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 45 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر وہ مدینہ پاک میرے حجرے کے ساتھ، میری قبر کے ساتھ ان کی قبر بھی بنائی جائے گی، تو ہم چاروں ایک ہی قیامت والے دن ایک ہی میزان سے اٹھیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کی احادیث کو کوٹ بھی کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، ڈٹ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن پاک نے لعنت فرما دی جھوٹوں پر۔ اب ہم تمہید تو میں نے اشارتاً سب کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے آپ کو کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، لعین ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں۔ بعد میں تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، پہلے ہم نبی علیہ السلام کی 2 احادیث دونوں پڑھ لیں، دونوں کا ترجمہ کر لیں، ہمارا اتنا ٹائم بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ چلو بہرحال ہم چونکہ ایک مقصد لیے ہوئے ہیں، اس مقصد کے تحت پہلے آقا علیہ السلام کی احادیث۔ یہ حدیث نمبر ہے 5522، 5522 عن کابن یحییٰ عن التوراۃ قال تجد مکتوبا محمد الرسول اللہ عبد المختار لا فظ وغلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر مولدہ بمکۃ وہجرتہ بطیبۃ وملکہ بالشام وامتہ الحمادون یحمدون اللہ والسراء والضراء یحمدون اللہ فی کل منزلۃ ویکبرونہ علی کل شرف رعاة للشمس یصلون الصلاۃ اذا جاءوا وقتها یتحادون علی انصافہم ویتوضؤون علی اطرافہم منادیہم ینادی فی جو السماء صفهم فی القتال وصفهم فی الصلاۃ سواء لهم باللیل وضیاء کذوی النحل ھذا لفظ المصابیح۔ حضرت کعب بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کعب بن یحییٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں تورات میں اللہ کے رسول کی صفات کو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ تورات میں میرے رسول ہیں،
اور رب نے فرمایا کہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، نہ وہ سخت گو ہیں، نہ وہ درست خو ہیں، نہ وہ بازاروں میں چلانے والے ہیں، لست خابل فی الاسواق، نہ وہ بازاروں میں چلانے والے ہیں، نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جھگڑتا تھا یا آپ کو گالی دیتا تھا، آپ کو برا کہتا تھا، تو آپ معاف فرما دیتے تھے اور بخش دیتے ہیں۔ یغفروا مولدہ، ان کی جائے پیدائش مکہ ہے، مولدہ بھی مکہ تھا، ان کی جائے پیدائش مکہ ہے، وہجرتہ بطیبہ تھا، اور ہجرت گاہ مدینہ ہے، اور ان کی بادشاہی شام سے بھی آگے نکل جائے گی۔ ان کی امت بہت حمد کرنے والی ہے، یعنی اللہ کا حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنی، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ تعالیٰ سے ہی سب کچھ مانگنا۔ وہ تعریف کرتے اللہ کی، وہ شادی ہو یا غمی ہو، خوشی ہو یا رنج ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، يَحْمَدُونَ اللَّهَ، اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں ہر حال میں، فی کل منزلۃ، ہر حال میں، فی کل منزلۃ، ہر حال میں، یکبرونہ، اگر کوئی بڑی بلند جگہ ہو یا بلندی کی بات ہو تب بھی وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کل شرف، یا عزت والی کوئی جگہ ہو، رعایۃ للشمس، وہ ہر وقت سورج کا خیال رکھتے ہیں، کس لیے؟ یصلون الصلاۃ، ادا کرے وہ صلاۃ کو، قائم کرے وہ صلاۃ کو، اذا جاء وقتها، جب بھی اس کا وقت آ جائے، وہ نماز کا خیال رکھتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ آگے وقتها تجاہ دونا علی انصابہم، اور تم دیکھو گے، تم توجہ دو کہ ان کی دھوتیاں یا چادریں، شلواریں نصف پنڈلی تک ہوتی ہیں، وہ اپنے کپڑوں کو زمین پر نہیں گھسیٹتے، ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ توزعوا علی اطرافہا، وہ لڑائی میں بھی ایسے صفیں باندھتے ہیں جس طرح کے نماز کی صفیں باندھی جاتی ہیں۔ سوائے وصفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ، نماز میں جس طرح صفیں باندھتے ہیں اسی طرح وہ جنگ میں بھی صفیں برابر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح رات کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، چلا کر نہیں بولتے۔ جس طرح شہد کی مکھیاں بن بن کرتی اتنی آواز آتی ہے۔ آگے راوی کی اپنی روایت ہے، اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عن عبداللہ بن سلام قال مکتوب فی التوراۃ صفۃ محمد و عیسی ابن مریم یدفن معہ، قال ابو مودود قد بحک
ابو داود لکھنا تھا لیکن مودود لکھ لیا لفظ غلطی سے ابو داود قال ابو داود. ابو داود کی کتاب میں بھی یہ ذکر ہے اور بہقی نے بھی اسے اپنی موضوع بہقی نے بھی اسے ذکر کیا ہے. قد بقی فی البیت موضع قبر. ترمذی رواہ ترمذی نے بیان کیا اسے، ترمذی نے بھی، کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری صفات، یا حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں پائی جاتی ہیں، تورات انجیل زبور میں پائی جاتی ہیں. آپ انہوں نے بدل بھی لیا تب بھی کچھ نہ کچھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفاتوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے. تورات میں صفت آقا علیہ السلام کی صفات پائی جاتی ہیں. عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم بھی تورات میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یدفن معاہ، دفن ہوں گے حضرت عبداللہ کے کہ وہ دفن ہوں گے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، معاہ اس کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دفن ہوں گے. قال ابو داود، کہا ابو داود نے، قد بقی فی البیت موضع قبر، کہ ضرور دفنائے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ مدینہ میں میری قبر کے پاس. اور ضرور اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر کی جگہ میری قبر کے ساتھ موجود ہے، باقی ہے. قد باقیہ فی البیت موضوع قبرن، رکھی گئی ہے ایک قبر کی جگہ میری قبر کے پاس. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ جب وفات پائیں گے تو میری قبر کے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا. اب یہ مردود، لعین مردود مرزئی سارے اس بات پہ کیا کہتے ہیں، اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہتے ہیں، خود جھوٹے نہیں بنتے، اور خدا لعنت کرے بھی تم پر. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر سب سے بڑی دلیل یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور پھر قرآن پاک نے تصدیق فرمائی. کیا تصدیق فرمائی؟ وہ تو انہوں نے مانا ہی نہیں، قرآن پاک کو نہیں مانا. بل جاء بالحق، یہ تصدیق فرمائی، بل جاء بالحق وصدق المرسلین. وہ محبوب حق کے ساتھ آ گیا اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی. اب آقا علیہ السلام کا اور قرآن پاک کا آپس میں ایک چیز ہے، لیکن اس کو پھوڑنے کی کوشش کون کر رہے ہیں؟ مردود، مرزئی اور جو بھی نیا نبی اٹھے وہ لعنتی. احمد عیسیٰ کی تو میں غلطیاں گنواتا تھک جاتا ہوں، پتہ نہیں کتنی ہیں جو مین آ جاتی ہیں، میں وہ ذہن میں رکھ لیتا ہوں. مثلا انفسکم مستقبرتم ہے، اگر انفسکم کر دینا تو آگے بنتا ہے استکبرتم. احمد عیسیٰ
کہتا ہے آستکبرتم. یہ گرامر احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے اچھل کے نکلتی ہے، اچھل کے. اور عبارت بنانا محمد کے فلٹر سے آتی ہے. قابلیت دوڑ کر فلٹر سے آتی ہے. اور اتنی قابلیت، کتاب جو لکھی وہ بھی غلط لکھی. سب سے پہلے دجال اپنے بڑے بھائی کا، اپنے باپ کا ذکر کیا تو وہ بھی غلط کیا. اور دجال کا قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں لفظ ہی کوئی نہیں. یہ سارا اسی حدیث سے لیا ہے. اپنے آپ کو بڑا چوڑا کے کہتے ہیں دجال، جو اس کو میں نے قتل کر دیا. دور پیٹے منہ طلاق دی لعنت. دجال کو تو کیا قتل کرے گا؟ تو اپنے سے جو تیرے سے نمٹنے والے تھے پاکستان میں، ان کو نہیں قتل کر سکا. یہاں سے ویسے ہی بھاگ گیا. اب ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے زیادہ انڈیا والے، وہ بھی آگے سے بھونکتے ہیں کہ تم آباؤ اجداد کے اپنا چیزیں رٹی رٹائی پیش کرتے ہو. تو آباؤ اجداد نے صحیح تو کہا ہے، اور غلط تو نہیں نہ کہا. کوئی لفظ بھی غلط نہیں کہا. اور جو بھونکنے والا ہے اس کی غلطی تو پکڑو، خود پکڑو. جو پہلے لفظ کو نہیں جانتا وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے نبی ہے؟ آج کا پھر میرا درس ذوالفقار کے لیے سوچ بچار پیدا کرنے کے لیے. سوچو، جن کے تلفظ ہی غلط ہیں وہ صحیح کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے اور ان لائنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا